الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني ولا تكثر علي، قال لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. کہ نصیحت فرمائیے لیکن وہ نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر ہو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جلدی میں ہے، اس کے پاس وقت تھوڑا ہے اور وہ کسی کے پاس نصیحت طلب کرنے کے لیے آتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو اس کو لمبی نصیحت کرنے کی بجائے مختصر نصیحت ہی کرنی چاہیے. نصیحت فرمائیں اور آپ نے اس کے جواب میں لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی تو وہ بیچارہ نصیحت کی درخواست کر کے کون سی غلطی کر لی اس نے. اس کے پاس وقت تھوڑا ہے، اس کے وقت کے مطابق آپ مختصر سی نصیحت فرمائیں. یہ بھی تھی کہ آپ سائل اور مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مطابق نصیحت فرماتے. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک جملہ سے ایک مختصر ترین جملہ فرمایا لا تغضب، بس کہ غصے نہیں ہونا کبھی. ایک دوسری روایت میں ہے فردد مرارا قال لا تغضب. اس نے بار بار پھر دوبارہ درخواست کی یا رسول اللہ کوئی مزید نصیحت فرمائیے. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہو. تیسری مرتبہ پھر اس نے درخواست کی، پھر آپ نے. اور ایک انتہائی مختصر ترین نصیحت ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر اسی ایک نصیحت پر انسان عمل کر لے تو کتنے گناہوں سے وہ بچ جائے گا، اس کی زندگی بالکل صاف ہو جائے گی. دیکھیے ایک ہے غصے کا آنا اور دوسرا قہر. غصے کا آنا کوئی معیوب نہیں، لیکن غصے کا غلط طریقے سے استعمال کرنا برا ہے. غصے کا آنا کوئی برا نہیں ہے. غصہ تو ایک فطری چیز ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، بڑے بڑے اکابر آنا یہ ایک فطری چیز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اگر جس آدمی کو غصہ نہیں ہے فرمایا وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ گدھا ہے. ایک آدمی کو کوئی مارے پیٹے اور اس کے اوپر کوئی جتنی زیادتی کرے، ہاں جی اس کی جان کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچائے خدا نخواستہ، ہاں جی اس کے ایمان پر حملہ آور ہو، آپ کے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرے کوئی ملعون، اور آپ کو کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا، تو یہ تو بری بات ہے نا. غصہ بری بات نہیں ہے فی نفسی،
لیکن غصے کا استعمال جو ہے یہ غلط ہو جاتا ہے. غصے کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. غصے کو آپ استعمال کریں کفار کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، جو ہمارا نفس ہے اندر، نفس امارہ جس نے ہمیں گناہوں پہ لگایا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ غصے کو استعمال کریں. غصے کا استعمال جہاد میں ہونا چاہیے. جیسے جہاد کے لیے دوسری تیاری کرتے ہیں نا، ٹرینر کرتے ہیں، اسلحے کا انتظام کرتے ہیں کفار کے مقابلے میں، جہاد کی بھرپور تیاری، اس کے لیے غصے کو بھی رکھنا چاہیے. معلوم ہوا کہ غصہ کو محفوظ کر کے رکھیں، جہاں اس کے استعمال کی ضرورت ہو وہاں اس کو استعمال کریں. بے جا غصے کا استعمال، ہر ایک سے لڑنا، ہر ایک سے جھگڑنا، ہر ایک کے اوپر غصہ اتارنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نصیحت فرمائی. دنیا میں اس وقت اگر ان کا محرک اور اس کی وجہ جو ہے تمام گناہوں کی، وہ دو چیزیں. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے تمام گناہ اور دنیا میں ہونے والی اللہ کی تمام نافرمانیوں کا سر چشمہ دو چیزیں، ایک خواہشات اور دوسرا غصہ. زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ بدکار آدمی بدکاری کرتا ہے، نفسو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل میں ایک خواہش ہے مال کی، یہ ایک نفسانی خواہش ہے. سود خور سود کھا رہا ہے، ہاں جی، جھوٹ بولنے والا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، ہاں، بار بار غلط بیانی کیوں کر رہا ہے؟ ہاں، لالچ کے اندر نا حرص ہے، خواہش ہے اس کی کہ میرے پاس پیسہ آ جائے. مال کی حرص کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم کر بیٹھے. اور دوسری چیز غصہ ہے. لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا معاملہ کیوں آتا ہے؟ ہاتھا پائی تک کیوں بندہ پہنچتا ہے؟ آپ غور کریں تو اس کی بنیادی وجہ آپ کو غصہ نظر آئے. اسی طریقے سے ہر گناہ کو آپ لیتے جائیں، ہر گناہ سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے. کافر کو پتا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میں بن جاؤں گا، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، رمضان مبارک کے جون جولائی کے مہینے میں مجھے 29 یا 30 روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں جی، اگر ضرورت پڑی تو مجھے جہاد کے اندر اپنی گردن بھی کٹوانی پڑ جائے گی. یہ کام تو مشکل ہے نا سارے. تو کافر آزاد زندگی گزار رہا ہے. قرآن کی اصطلاح میں والذین کفروا یاکلون جانوروں کی زندگی، درندوں کی زندگی گزار، کھانا پینا اور موج ہے، بس کوئی کام نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کی پس پردہ ساری اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا محرک اور اس کا سبب جو ہے وہ نفسانی خواہشات اور غصہ. یہ دو چیزیں ہیں، نفسانی خواہشات اور غصہ، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر اللہ کی. تو غصے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جب انسان کو کسی پر غصہ آتا ہے، جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے یا تو وہ اس کا ماتحت ہے یا اس کا ماتحت نہیں، کوئی اور ہے. غصہ آیا انسان کو اپنے بیٹے کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے شاگرد کے اوپر، اپنے ماتحت ملازم پر. ٹھیک ہے نا جی؟ جو بھی اس کے ماتحت ہے، بیوی بچے انسان کے ماتحت ہیں، اس کے ملازم اس کے ماتحت ہیں. یہ ماتحتوں پر اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ گالی بھی دے سکتا ہے، آگے بڑھ کر اس کو مار بھی سکتا ہے، مگر کم از کم زبان سے ایسے الفاظ ضرور کہے گا جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوگی. یہ سارے کام گناہ کے ہیں. سباب المومن فسوق وقتالہ کفر. اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی مومن کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی مسلمان سے لڑنا تو ماتحت ہے تو اس سے یہ گناہ ہوں گے اس کی وجہ سے. اچھا، جس کے اوپر آپ کو غصہ آ رہا ہے وہ بڑا آدمی ہے، کوئی آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ کے آپ اسی غیبتیں کریں گے کہ فلاں شخص ایسا ہے. ہاں جی، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اس کو کچھ
اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو ظاہر ہے آپ زبان کا استعمال کریں گے یا پھر دل کے اندر جلن پیدا ہوگی. یا تو زبان کا استعمال کریں گے، غیبت کریں گے، خوب اس کو گالیاں دیں گے اور ہر ایک کے سامنے اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے. یا یہ ہے ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے دل کے اندر یقین اور اس کے بارے میں بڑے جذبات ایسے ہوں گے کہ آپ کا دل چاہے کہ اگر یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا میں اس کو کچا چبا کے کھا لوں. ایسے ہوتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے. کہنے کو تو غصہ ایک گناہ ہے بظاہر ایک گناہ، غصہ ایک گناہ ہے بظاہر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ غصہ بہت سارے گناہوں کا پیش خیمہ بن رہا ہے، بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بن رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں اور باقی چیزیں سمجھ میں آگئی. یہ غصے کی وجہ سے کینہ دل میں پیدا ہو اور بغض، عداوت، کینہ، یہ کتنا بڑا گناہ. ہمارے ایک بزرگ ہندوستان کا واقعہ سنانے لگے کہ ہندوستان کے اندر ایک میلہ لگا ہوا تھا، لوگ میلہ دیکھ رہے تھے. تو اس دوران دیکھا ایک سکھ بھاگا ہوا اور وہیں پہنچ رہا، اللہ کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ. لوگوں نے کہا کس چیز سے بچائیں، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا کہ وہ پیچھے دیکھو، میرے پیچھے اونٹ بھاگا ہوا آ رہا ہے، یہ مجھے نہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے قتل کر دے گا، مار دے گا. اللہ کے لیے مجھے بچاؤ. وہ اونٹ واقعی لوگوں نے دیکھا مسلسل بھاگا ہوا رہا. اسی دوران وہ آگے بھاگا، ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا، چھوڑے گا. اس لیے کہ یہ اونٹ پہلے میرے پاس تھا، میں نے کسی زمانے میں اس کو مارا تھا، پھر میں نے کسی دوسرے آدمی کو بیچ دیا ہے اور اچانک اب کافی عرصے کے بعد اس اونٹ نے مجھے دیکھ لیا ہے. اونٹ کا کینہ تو ویسے مشہور ہے نا، اونٹ کا کینہ بڑا مشہور ہے. تو آج یہ اونٹ مجھے نہیں چھوڑے. اب لوگوں نے دیکھا کہ انسان ہے، اس کی جان کا مسئلہ ہے. اس پرانے زمانے میں اسلحہ بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، بڑے زمیندار لوگ اپنے پاس اسلحہ رکھتے تھے. قریب کوئی زمیندار کا گھر تھا، کوئی بھاگا ہوا گیا کہ اللہ کے جلدی سے بندوق لاؤ، یہ آدمی کی جان جا رہی. وہ زمیندار آیا اور اس نے جو ہے اونٹ پر بندوق کا فائر کیا اور اس کو قتل کیا، ختم کیا، پھر جا کے اس کی جان چھوٹی. اور اس نے اپنی طرف سے مالک کو پیسے دیے کہ یہ اونٹ کی قیمت ہے. دیکھیں ایک اونٹ ہے، ایک ناسمجھ جانور ہے. معلوم ہوا کہ غصے کی وجہ سے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے. اب کب اس نے مارا اور کب اس نے نگاہ پڑی اس کے اوپر، لیکن وہ جو غصہ تھا نا وہ کینے کی شکل کے اندر اس کے اندر پروان چڑھتا بڑھتا رہا. جب یہ قابو میں آ گیا، یہ تو اس کی جان بچنی تھی، زندگی کے دن باقی تھے، بچ گیا، وگرنہ تو اس کا کام تمام ہونا. اور کتنے ہی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ اونٹوں نے اپنے مالک کو واقعی قتل کر دیا. بے شمار واقعات ہمارے خود اپنے علاقے میں ایسے پیش ہے. تو ایک ناسمجھ جانور انسان کے دل میں غصے کی وجہ سے کوئی جذبات نہیں پیدا ہوں گے. ایک سوچے تو صحیح ذرا. آج ذرا سی بات پہ اللہ معاف کرے ہماری زبان سے کیا نکل جاتا. مرد اور عورتیں بھی بہت بے احتیاطی کرتی. ہمارے ایک استاد سنانے لگے کہ ایک عورت ہمارے محلے میں رہتی تھی، بڑی غصیلی، طبیعت کی بڑی سخت. بعض عورتیں ہوتی ہیں سخت طبیعت ہوتی. وہ اللہ معاف کرے ذرا سی بات پہ اپنے خامد کو کام کرتا تھا. شام کو گھر آنا اس نے تو غصے میں جب اس کی بیوی آتی تو یہ اس کی زبان پہ ہوتا، اللہ کرے تم کبھی صحیح سلامت گھر میں نہ پہنچو، اللہ کرے تمہارے ٹکڑے گھر میں آئے، اللہ کرے تمہارے جسم کے ٹکڑے گھر میں آئے، تم صحیح سلامت نہ پہنچو. بڑے سخت الفاظ انسان. حدیث میں فرمایا گیا نا کہ بد دعا کے لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے. بد دعا جو ہے کسی وقت بھی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ زبان سے کوئی لفظ نکلا اور وہ ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ فوراً نافذ ہو جائے. فرمانے لگے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں ابھی تک یاد ہے وہ منظر کہ ایک دن پھر اس بیچارے کے ٹکڑے ہی گھر میں آئے. اس کا خامد انجن میں آ گیا تو کہاں بچنا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. تو شام کو لوگ اس کے گھر کے اندر لاش پوری ثابت ہی نہیں تھی، ٹکڑے جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے گھر میں پہنچے اور اسی کے اندر کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے ٹکڑوں کو لپیٹ کر جنازہ پڑھا گیا، اسی میں دفن پہنچے. تو وہی عورت جو غصے کے اندر چیخ کر بد دعائیں دیتی تھی، اس کا دماغی توازن خراب ہو اور وہ بیچاری پاگل ہو، دماغی توازن ہی کھو بیٹھی. زبان کا بول ایسا ہے جو انسان کے گھر کو برباد کر.
گھر پورا خراب کیا، اپنی زندگی برباد ہو گئی، خامد کی زندگی تو ویسے ہی برباد کر دی، بچوں کی زندگی بھی اجیرن کر دی۔ یہ زبان کا بول برداشت۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے غصے کے بارے میں جس نے ممانعت فرمائی، یہ سلوک اور طریقت کا ایک عظیم باب ہے۔ تصوف اور خانقاہی لائن میں جو لوگ چلتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرواتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک عظیم باب ہے۔ اجازت نہیں، اور اتنی احتیاط فرماتے تھے۔ میں نے حضرت کے حالات میں عجیب بات پڑھی، مدرسے کے قاری صاحبان اور اساتذہ کے اوپر باقاعدہ پابندی تھی کہ کسی بچے کو مارنا نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہلکے سے 2 تھپڑ لگانے سے، اور باقاعدہ حضرت نے ان کی مقدار بھی مقرر فرمائی اور جگہ مقرر فرمایا کہ سرین سے اوپر اور گردے کے نیچے۔ اندازہ کریں حکیم الامت تھے نا، طبی لحاظ سے بھی پوری احتیاط فرمائی، گردے کے نیچے لگانے، گردے کے اوپر اگر ضرب لگ گئی شدید تو طبی لحاظ سے بہت نقصان دہ ہے، سخت نقصان ہوگا، بچہ کیا سہتا ہے۔ تو کسی استاد کی شامت آ گئی، انہوں نے ایک بچے کو، قاری صاحب نے بچے کو مارا اور زیادہ مارا، بچے کے جسم پر نشانات پڑ گئے۔ حضرت نے دیکھ لیا، یا حضرت کو اطلاع مل گئی، حضرت اسی وقت خود تشریف لائے۔ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ خود تشریف لائے۔ قاری صاحب کو بھی بلا لیا، مدرسے کے سب اساتذہ طلبہ کو اکٹھے کیا، خانقاہ میں جتنے مریدین تھے سب کو جمع فرمایا، اور سب کے سامنے اس استاذ کو باقاعدہ مارا حضرت، خود سزا دی اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے سب کے سامنے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوگی، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی غلطی پر، آئندہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، تم نے بہت زیادتی کی ہے، بچے کے جسم پر نشانات پڑ گئے، تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے آخرت میں؟ اس کا معصوم بچہ ہے، اس کی تو معافی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور سزا دینے کے بعد پھر سب کے سامنے اس کا فوراً اخراج کیا مدرسے سے فارغ کر دیا۔ فرمایا کہ تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اب شرع تمہیں رکھنے کا یہاں کوئی جواز ہی نہیں مدرسے میں۔ ہم نے بچے تمہارے حوالے کیے، تعلیم و تربیت کی، تو بچوں پر جس قدر ظلم ڈھا رہے، اس کو مدرسے کے فارغ کیے سب کے سامنے۔ ایک استاد کو تو حضرت نے عجیب سزا دی، ایک استاد کو دیکھا کہ بچوں کو مرغا بنایا، مرغا بنا کے اس کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھی ہوئی ہے، تو حضرت نے دیکھ لیا، حضرت تشریف لائے، حضرت نے اسی وقت استاد کو مرغا بنایا اور وہی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دی، اور بعد میں استاد سے فرمایا کہ دیکھو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، یعنی واقعی تکلیف تو ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تمہاری توہین کرنا نہیں ہے، تمہیں بے عزت کرنا مقصد نہیں ہے، میں تمہاری آخرت بچانے کے لیے کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہمدرد ہوں، تمہارا مخلص ہوں، تمہاری آخرت بچانے کے لیے، تمہاری آخرت محفوظ کرنے کے لیے میں نے دنیا میں تمہارا معاملہ صاف کروا دیا، ایسی غلطی نہ۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ غصہ بظاہر کہنے کو ایک گناہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتہائی خطرناک اور مہلک ترین گناہ ہے۔ زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں انسان، اللہ معاف، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ، نمازی لوگ، اللہ معاف کرے، عورتوں کے اوپر ایسے مظالم ڈھاتے ہیں کہ سن کے اللہ معاف کرے بندے کا سر شرم سے جھک جاتا۔ ایک دیندار اور بڑے نیک آدمی نے مجھے خود اپنے حالات بتائے کہ کسی زمانے میں میں اپنی اہلیہ کو غصے میں دروازہ اندر سے بند کر کے، اور اللہ معاف کرے شدید یعنی بڑے بڑے ڈنڈے کے ساتھ میں اپنی بیوی کو مارتا اور ڈنڈا توڑ دیتا۔ کیا جواب دیں گے یہ لوگ قیامت میں؟ خیر وہ تو ساتھی نیک تھا کہ اس کو توبہ کی توفیق ملی، اس نے اپنی اہلیہ سے معافی بھی مانگی، ان سے معاف کروایا۔ یہ اس طرح کی یعنی کتنی داستانیں ہیں، نمازی آدمی، دیندار آدمی، لیکن جب تک اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو یہ حالت تھی۔ ایک مولوی صاحب نے ہمارے ابا جی کو خود بتایا کہ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے شدید گرمی کے موسم میں، دیہات کے علاقے میں شدید گرمی کا موسم، ہاں جی،
اور یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ مئی جون کے مہینے میں عام طور پر اپریل کے شروع میں ہی گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے، اپریل کا مہینہ تقریباً پورا گزر جاتا ہے، مئی کے کچھ دن بھی کٹائی میں گزرتے ہیں، گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ گندم کاٹ رہی تھی، میرے بھائی اسی بات پہ غصہ آیا، تو گندم کاٹنے والی وہ بیچاری اتنا کام کر رہی ہے، اس کو اتنا مارا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ اندازہ کریں یہ کیا، یعنی یہ مسلمانی کا، یہ یوں پوچھیں یہ انسانیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانی تو نہیں، یہ تو انسانیت بھی نہیں، یہ تو درندگی ہے۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، میں نے خود تو نہیں پڑھی یہ خبر، ساتھی نے بتایا کہ بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے کچھ کسی علاقے میں چند نوجوان لڑکیوں نے مطالبہ کیا اپنے والدین سے کہ ہم اپنی مرضی کی شادیاں کریں گے، تو وہ اللہ معاف کرے بلوچ لوگ تھے اور دین سے دور تھے، تو انہوں نے ان نوجوان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو قتل کیا، بلکہ ان کو سب کو اکٹھے ایک جگہ اکٹھا کر کے بہت بڑا گڑھا کھود کر اس میں ان کو زندہ دفن کر دیا، اور اس کا نام غیرت رکھا۔ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، تاکہ دوسرے جو ہے ان کی جتنے بھی اس علاقے کی لڑکیاں ان کو ایک سبق مل جائے۔ اندازہ کریں یہ کیا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ عورت تو ویسے ہی بیچاری صنف نازک ہے، ہاں ایک کمزور، جس کو صحیح بخاری کی روایت فرمایا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس کو اگر سیدھا کرنے لگو گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کبھی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ تو نبھا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں دیکھیں اتنی ذرا سی بات پہ کتنا غصہ اور کتنا ظلم ہوتا ہے، اللہ معاف۔ میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں، ان کا دیکھیں سب سے بڑی بردبار ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی حلیم ہے، کتنی بردبار ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پوری دنیا اللہ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، پورے روئے زمین پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کافروں کو، اپنے نافرمانوں کو، اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ہاں جی اللہ کے بڑے سے بڑے جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوب کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں۔ ہاں جیسے اپنے ماننے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، تو نہ ماننے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی طریقے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ تو سب کے اوپر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کمی تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت مسلمان کے اوپر ہے، لیکن انعامات تو سب کے اوپر ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیں، آپ کا صبر و تحمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کلیجہ چبا دینے والی عورت، اور جو ان کا سبب بنے حضرت وحشی، کتنا بڑا ظلم ان کے ہاتھوں سے ہوا، اور کتنی بے دردی کے ساتھ اور کتنے المناک طریقے سے ان کو شہید کیا انہوں نے۔ اس بغض اور عداوت اور کینے کی کوئی انتہا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کے کلیجے کو چبایا جا رہا ہے، لیکن وہی ہندا اور وہی وحشی جو جان کے دشمن تھے، جب وہ اسلام کے دامن میں آئے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان کو معاف کر، پھر وہی قیامت تک حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے اور وہ حضرت ہندا رضی اللہ عنہ بن گئے۔ لیکن اسلام کے دامن میں جب آ گئے تو پھر سب کچھ ختم۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہوگی، ہاں سوچے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان سے محبت تھی، حقیقی چچا تھے، اور آپ کی عمر کے بھی قریب تھے، بچپن کے زمانے میں اکٹھے ہی کھیلتے رہے، تو جو زیادہ عمر بھی قریب ہو رشتہ داری میں تو اس سے بھی زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر تھا نا، تو حضرت وحشی کو فرمانے لگے کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھیں، معذرت کے انداز میں فرمایا کہ آپ سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن جب آپ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی، اس قدر تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن زبان تک کبھی کچھ، دل صاف ہو گیا۔ اور جو صحابہ کے فضائل وہ دوسرے صحابہ کے فضائل، حضرت وحشی ان کو بھی وہی فضائل، حضرت ہندا رضی اللہ عنہ کے لیے بھی وہی فضائل، کتنی تکلیف پہنچائی، اور مکہ کے لوگوں نے کتنی تکلیف پہنچائی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے صحابہ کو، سب کچھ معاف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب لگا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عجیب جملہ فرمایا، دو جملے فرمائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیک، کہ اے ابو بکر جتنی تمہیں اپنے اس غلام کے اوپر قدرت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت ہے. یہ سوچ. اس لیے علماء نے جو غصے کا علاج لکھا اس میں ایک اہم علاج یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اس کے بارے میں بس اتنا سوچ لو اس وقت کہ یہ جتنا میرا مجرم ہے میں اللہ کا اس سے کہیں بڑا مجرم ہوں. یہ جتنا میرا قصوروار ہے، میرا خطاوار ہے، میں اللہ کا اس سے بڑا قصوروار تو میں ہوں. میں اس کے اوپر غصہ کر کے اپنا غصہ اس کو سزا دے کر اپنے غصے کی تسخیر کروں اور اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل ہو جائے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے تو میرا کیا بچے گا. تو آپ نے دوسری روایت میں آپ نے فرمایا صدیقین واللعانین کاللہ ورب الکعبہ، صدیق ہو اور پھر لعنت کرے رب کعبہ کی قسم، یہ دونوں چیزیں تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتی. صدیقیت اور لعنت کا عمل یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ تو کا صدیق یہ سن کر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے، فوراً آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس غلام کو آزاد فرما دیا. حضرت عمر فاروق کو واقعہ آپ نے سنائی، تو بے شمار واقعات میں تو ان میں سے صرف اشارہ کر رہا ہوں. مسجد نبوی میں جو پرنارا لگوایا انہوں نے، پرنارا لگا ہوا تھا حضرت عباس سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی غیر موجودگی میں پرنارا توڑوا دیا. حضرت عباس جب تشریف لے دیکھا پرنارا ٹوٹا ہوا ہے، ان کو بتایا، انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین نے توڑوا دی. تو حضرت عباس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں بڑے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اگرچہ مقام حضرت عمر فاروق کا زیادہ تھا، وہ امیر المومنین تھے، لیکن بہرحال عمر میں تو بڑے تھے. تو فوراً غصے میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ پرنارا توڑوایا، آپ کو پتہ ہے یہ پرنارا کس نے لگوایا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مسجد کے اندر پرنارا لگا ہوا تھا، اور اللہ کا گھر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، میں نے ہی توڑوایا ہے. مسجد کے اندر تو ذاتی گھر کا پرنارا لگانا ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ پرنارا کس نے لگوایا تھا؟ مجھے تو علم نہیں ہے. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت سے یہ پرنارا میں نے لگوایا. جیسے ہی یہ جملہ کانوں میں پڑا فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. اور حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اب آپ میرے ساتھ چلیں، اب آپ میرے ساتھ چلیں. میں رکوع کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں، جھک جاتا ہوں رکوع کی حالت میں، آپ میری پشت کے اوپر کھڑے ہو کر اب یہ پرنارا اپنے ہاتھوں سے لگائیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی احترام تھا، فرمایا کہ نہیں حضرت ایسے نہ کریں، بس ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی، لا علمی میں ہوا آپ سے، میں پرنارا کسی اور سے لگوا لوں گا. فرمایا کہ نہیں، عمر کی کیا مجال ہے کہ جس کو محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے جو پرنارا لگوائے میں اس کو توڑوا دوں. اب اس کی کم از کم سزا یہ ہے کہ میں اس حالت کے اندر اس حیث میں ہوتا ہوں، جھکتا ہوں رکوع کی حالت میں، اور تم میرے رکوع اس پشت کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو لگواؤ گے اپنے ہاتھوں سے. اور یہ کروا کے پھر ہٹے. اور وہ پرنارا الحمدللہ آج بھی لگا ہوا ہے. جو خوش قسمت وہاں جاتے ہیں وہ بار بار اس کی زیارت کرتے ہیں. وہ پرنارا لگا ہوا ہے ابھی تک، ہم نے الحمدللہ بارہا اس کی زیارت کی. اس کا نشان ابھی تک موجود ہے مسجد نبوی کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کرنے والے تھے؟ وہ تو تھے ہی شیر خدا. تو حضرت نے فوراً اس کو پکڑا اور گرایا، پھر اس کے سینے کو چڑھ بیٹھے. جیسے ہی سینے پر چڑھ بیٹھے تو یہودی نیچے تھا، اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو اپنا غصہ اتارنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. اردو میں محاورہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. وہ اور تو کچھ نہیں کر سکا، تو اپنے غصے کی تسکین کے لیے حضرت کے چہرے پر تھوک دیا. اب کوئی اور ہوتا تو یقیناً قتل کر دیتا نا، اتنی بڑی گستاخی. لیکن وہ حضرت علی تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی، فوراً ہٹ گیا، اس کو چھوڑ دیا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو موقع تھا اس کو مارنے کا، آپ نے موقع پر اس کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ پہلے تو میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس نے کی تھی، اس وجہ سے میں اس کو مار رہا تھا. لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو معاملہ میری ذات کا. اب میں نے میری زمین نے اس کو گوارا نہیں کیا، میں اپنی ذات کے لیے اسی کیوں سے کام لوں. یہ تھی صحابہ کرام کی شان.
اسی طریقے سے قابل تابعین سب کے آپ حالات پڑھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ کیا برداشت. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے ہیں. آپ کے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھی نہ ڈانٹو، معاف کر دو. فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگے کہ چچا جان کب تک معاف کروں گا، یہ تو روز ہی یہ غلطی کرتا ہے، روز ہی اس کی حرکت ہے، میں کب تک معاف کروں. یہ جملہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا جتنی قیامت والے دن آپ کو بیٹا معافی کی ضرورت ہے اتنے معاف کرو. جتنے قیامت کے دن تمہیں معافی کی ضرورت ہے اتنا معاف کر. ایک تاجر کسی اللہ والے کی خدمت میں گئے، کہنے لگے جی میرے ملازم مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، یہ صبح سے شام تک مصروفیت تھی. اور ملازم تو ظاہر ہے الٹے کام تو کرتے ہیں ملازم، پھر غصہ بھی آتا ہے انسان کو. ملازم جس کے بہت زیادہ ہوں تو اس کو تو ان کی حرکتیں بھی زیادہ تو غصہ بار بار آئے. وہ حضرت کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضرت یہ بتائیں ملازم مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں ان کی کتنی غلطیاں روزانہ معاف کیا کروں، میں کتنی غلطیاں معاف کیا کروں. آپ حضرات منع فرماتے ہیں غصہ بھی نہ کریں، کوئی حد بھی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں 70 غلطیاں معاف کر دیا کریں. جب کام 70 سے بھی آگے بڑھے نا تو پھر آپ اپنا غصہ اتار لیں، پھر ان کو برا بلا کہہ دیا کریں. اس کی اجازت اصلاح کرنا. اب جتنا بھی مجرم ہو، جتنا بھی تنگ کرنے والا ہو تو 70 غلطیاں تو کوئی نہیں کرے گا نا. اب اس نے اگلے دن جا کے وہاں بیٹھے اور جا کے سارے ملازموں کی غلطیاں گننی شروع کر دی. جو بھی ملازم کوئی غلطی اس نے وہاں پر قلم لے کے بیٹھ گیا اور گننا شروع کرنا. سارے ملازموں کی غلطیاں شمار کی تو وہ 70 سے بھی تجاوز نہ کی ہونے. تو ایسا ان کے مزاج تبدیل ہونے شروع ہو. تو ملازم جو تھے جو پہلے ڈنڈی مارتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے، ان کے دل کے اندر بھی سیٹھ صاحب کا احترام آ گیا کہ جی ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو ہم کیوں گڑبڑ کریں. انہوں نے گڑبڑ ختم کر دی، انہوں نے غصہ جب چھوڑ دیا تو ان کی گڑبڑ ختم ہو گئی، معاملات ہی سارے ٹھیک ہو گئے. اللہ والے ایسے اصلاح فرما. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں گزرے. خلیفہ ہارون رشید بھی ان کا احترام کرتا. یہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس گیا، رات وہاں قیام فرمایا. تو امیر المومنین تھے خلیفہ ہارون رشید، اپنے وقت کے خلیفہ تھے. انہوں نے رات کو پانی مانگا. خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگی تو غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ پانی بھر کے دو. وہ غلام کو غصے میں تپا ہوا تھا. اس نے کہا بار بار اس کو آواز دی. کہا کیا آوازیں لگا رکھی ہیں، نہ دن کو آرام کرنے دیتے ہو نہ رات کو چین کرنے دیتے ہو. دن کو بھی سارا دن آرام کریں، رات کو کام کرے تمہارا، رات کو آ کے سوتے ہیں تو پھر تم کوئی نہ کوئی کام. حضرت یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ بڑے حیران ہو گئے کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے ایک غلام بول رہا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے برداشت کیا، خود چارپائی سے اترے اور جا کے جہاں سے پانی بھرنا تھا وہاں پانی بھرا اور پانی پی کے سو گئے. حضرت یحییٰ بن اقسم یہ سارا منظر دیکھ رہے. صبح حضرت نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے یہ غلاموں کو کیا، یہ آپ کے غلام جو ہے نا منہ چڑھ گئے اتنے، آپ نے اتنے ان کو سر پہ چڑھا دیے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یہ تو بددماغ ہیں آپ کے غلام، ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. آپ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں اور اس نے پانی تک بھر کے نہیں دیا. آپ ان کو سزا دیں، ان کو سبق پڑھائیں. وہ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے حضرت میں ان کی اصلاح کر سکتا ہوں، ان کو سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ان کے اخلاق درست کرنے شروع کر دوں تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ مجھ سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے غصے میں. جب میں ان کے اخلاق درست کرنے بیٹھوں گا اور زیادتی کے اندر غصے کے اندر زیادتی ہو جائے گی تو میرے اپنے اخلاق خراب ہو جائیں گے. جب میرے اخلاق خراب ہوگا تو میں اپنی رعایا کے اوپر، اپنی رعیت کے اوپر، عوام کے اوپر ظلم کرنا شروع کروں گا، میری آخرت خراب ہو جائے. اس لیے میں برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میری آخرت ٹھیک رہے. میں اپنی آخرت کو نقصان نہیں کرنا چاہتا. یہ اللہ والوں کی شان تھی. حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ. یہ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، عجیب حالات ہیں ان کے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا لقب علماء نے رکھا حکیم الامت اور ان کا لقب رکھا مسیح الامت. مسیح الامت یعنی امت کے معالج، امت کا علاج کرنے والے، روحانی معالج تھے بہت بڑے لوگوں کا. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے جن خاص 11 خلفاء کی فہرست شائع فرمائی آخر میں، فرمایا کہ ان حضرات کی اصلاح اور تربیت کے طریقہ کار پر مجھے مکمل اطمینان ہے، مجھے مکمل اعتماد ہے کہ یہ اچھی اصلاح کر سکتے ہیں. ان میں ایک نام مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا بھی تھا. ویسے تو حضرت کے خلفات کافی تھے، تقریباً 70 خلفات، لیکن یہ خاص کے نام الگ سے شائع کروائے، بڑے بڑے علماء. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں جب کوئی آدمی آتا
بلکہ لکھا ہے کہ بعض بڑے بڑے علماء بھی جب ان کی خدمت میں آتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائے تو حضرت ایک ہی نصیحت فرماتے تھے، بھائی غصہ پاس نہ آئے، غصہ پاس نہ آئے، یہ جملہ غصہ پاس نہ آئے، غصہ پاس نہ آئے۔ کبھی فرماتے اختلاط سے احتیاط، غصے سے پرہیز، یہ جملہ فرماتے اختلاط سے احتیاط، ہر ایک کے ساتھ ملنا، ہر ایک کے ساتھ گپ شپ لگانا، ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے کچہریاں لگانا، ہاں جی، ہر ایک کے ساتھ مجلس بازی، اختلاط لوگوں کے ساتھ، اختلاط سے احتیاط، غصے سے پرہیز، یہ جملہ اور غصے کے بارے میں بہت زیادہ ہر ایک کو نصیحت فرماتے کہ غصے نہیں ہونا۔ اور عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے کہ آج پورے عالم میں فساد کی جڑ غصہ ہے، پوری دنیا کے اندر جتنا فساد پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ، اس کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے۔ اگر لوگوں میں غصہ ختم ہو جائے، لوگ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لیں تو ساری دنیا کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں، سارا فساد ختم ہو۔ یہ مفتاح العلوم، جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد ایک ہندوستان میں ہے، ایک افغانستان میں ہے۔ تو ہندوستان کے اندر، انڈیا میں جو جلال آباد ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہاں ادھر کا بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ مفتاح العلوم کے نام سے، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جو ہمارے پاکستان کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت کے رمضان جنازے میں بھی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے شاگرد تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا مسیح اللہ خان صاحب ان کے استاد تھے، ان کے شیخ بھی تھے۔ تو چونکہ چھٹی ہوتی تھی ہمارے مدارس کے اندر، شعبان کے مہینے میں چھٹی ہوتی ہے اور شوال کے اندر مدرسہ کھلتا ہے، تو شعبان کے مہینے کے اندر جب طلبہ کی چھٹی ہونے لگی تو طلبہ آئے حضرت کے پاس مصافحہ کرنے کے لیے۔ تو طلبہ جو ہے حضرت کو محبت کی وجہ سے ابا جی کہتے تھے، سارے ابا جی کہتے تھے۔ حضرت ویسے بھی بزرگ تھے، والد کی جگہ پر تھے، تو حضرت سے جب بھی جو بھی بچے مصافحہ کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے کہ بھی اب جانا ہے، حضرت نے فرمایا بچے اب تم جا رہے ہو اور پھر کب واپس آؤ گے؟ شوال میں آؤ گے؟ ہاں جی بھائی ایسے شوال میں آئیں گے پھر انشاءاللہ۔ اچھا بھائی میرا ایک کام کرو گے؟ کہ جی بھائی آپ حکم فرمائیں، ضرور کام کریں گے، پکی بات ہے، ضرور کرو گے؟ جی ضرور کریں گے۔ طبیعت میں کچھ مزاح تھی، ظرافت تھی، بچوں سے دل لگی فرماتے تھے، فرمانے لگے کہ ایک کام کرو، غصہ تمہیں جہاں بھی ملے نا، غصہ اس کو ضرور لیتے آنا میرے پاس، غصے کو پکڑ کے لے آنا ضرور، اور جس کو جتنا مل جائے نا اتنا لے کے آنا۔ بچے سارے حیران کرتے بھائی وہ غصہ کہاں ملے گا؟ فرمانے لگے کہ ہر گھر میں ملے گا تمہیں بیٹا، جہاں بھی جاؤ گے غصہ تمہیں ہر جگہ ملے گا۔ اس غصے نے آج تو اس کو پکڑ کے لانا، کیا کریں گے بھائی آپ غصے ہو؟ کہتے میں اس کو ذبح کروں گا، میں اس غصے کو ذبح کروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ کیوں ابا جی، کیوں غصے کو آپ ذبح کریں گے؟ کیا قصور ہے؟ کہنے لگے بیٹا اس نے آج ہر گھر میں فساد مچا، اس نے سارے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیا، پوری دنیا کے اندر اس غصے نے فساد مچا دیا، ہر جگہ لڑائی ہے اس غصے کی وجہ سے۔ تو اس غصے کو پکڑ کے لے آنا میری دلی خواہش ہے، جب یہ غصہ میرے قابو میں آ گیا میں اس کو ذبح کروں۔ کبھی یہ جملہ بھی شاہ فرماتے کہ اگر غصہ ذی جرم ہوتا، یعنی اس کا کوئی وجود اور جسم ہوتا، تو میں اس غصے کو ضرور ذبح کرتا اپنے ہاتھوں سے۔ بلکہ یہ فرماتے تھے کہ مسیح اللہ نے کب کا اس کو ذبح کیا ہوتا، اگر غصے کا کوئی جسم ہوتا، اپنا نام لے کے فرماتے کب کا میں نے اس کو ذبح کیا ہوتا۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی نے آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے مختصر میں فرمایا کہ لا تغضب، غصے مت ہوا کرو۔ بار بار درخواست کو پھر پیش کیا، آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا، غصے مت ہوا، غصے مت ہوا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا بھی سکھائی ہے، ہر موقع کی دعا الحمدللہ موجود ہے، مختلف موضوع کی مناسبت سے دعائیں یاد آتی رہتی ہیں تو میں بتاتا رہتا۔ اس کے لیے بھی ایک عجیب و غریب دعا ہے، اس سے آپ کو صبر ملے۔ ایک تو یہ دعا ہے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے انتہائی صبر گزار بندہ بنا، شکر گزار بندہ بنا، مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا۔ کیا عجیب و غریب دعا ہے۔ اور ایک دعا اور ہے اللہم اعنی بالعلم، یہ دونوں دعائیں مناجات مقبول ہوئی ہیں۔ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اے اللہ علم کے ذریعے میری مدد فرما، مجھے علم عطا، اور حلم اور بردباری کے ذریعے مجھے زینت عطا فرما۔
وہ اکرمنی بالتقوی، پرہیزگاری کے ذریعے یا اللہ مجھے عزت عطا فرما، وجملنی بالعافیہ، اور عافیت کے ذریعے مجھے خوبصورتی عطا فرما۔ تو علم، بردباری، تقوی اور عافیت، یہ چار دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سی دعا میں مانگا۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ غصہ بظاہر ایک گناہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر اس وقت ہونے والے اکثر گناہوں کا پیش خیمہ ہے، بہت سے گناہوں کا ذریعہ یہ غصہ ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے انسان غصے کی وجہ سے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اسی کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، اسی کی وجہ سے دلوں میں بغض کینہ پیدا، اسی کی وجہ سے غیبت کا گناہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو ساری لڑائیاں اور پورے دنیا کے اندر فساد کی جڑ یہی غصہ ہے۔ اسی ہم اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔ میں ساتھیوں کو اکثر طلباء کو ایک بات کہتا ہوں، میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ذرا دبنا بھی سیکھو، جھکنا سیکھو، خود کو مٹانا سیکھو۔ ہم ترابی لوگ ہیں، یاد رکھیں جملہ، ہم کیا ہیں بھائی؟ ہم ہیں ترابی۔ ترابی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ مٹی والے نا، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، ہم ترابی ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، ہم مٹی والے لوگ ہیں، اور ہم نے ایک دن مٹی میں ہی چلے جانا ہے۔ اس لیے جو انسان اپنی اصلیت سے دور نکل جاتا ہے نا تو پھر اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ ہماری اصلیت ہے مٹی والی، ہم مٹی کیوں نہیں بنتے؟ ہم خاک میں خاک ہو جائیں، ہم خاک میں خاک ہو جائیں، بس ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو چند چیزیں بتائے گی، یہ غصے کا علاج ہے۔ ایک تو یہی میں نے بتا دیا کہ کسی کے اوپر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس وقت فوراً یہ سوچیں کہ مجھے جس پر غصہ آ رہا ہے یہ میرا زیادہ مجرم ہے یا میں اللہ کا اس سے بڑا مجرم ہوں۔ یقیناً دل میں آئے گی میں اللہ کا اس سے بڑا مجرم ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر غصے فرما دیں، غصے کا اظہار فرما دیں، اپنی قدرت دکھا دیں، تو میرا کیا بچے گا؟ یہ سوچیں کہ یہ میرا مجرم ہے، میں اللہ کا اس سے بڑا مجرم ہوں، اللہ کا اس سے بڑا قصوروار ہوں۔ دوسرا یہ کہ اپنی حیت کو تبدیل کر دیں۔ آپ اگر بیٹھے ہیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ ہاں جی، اور میں کہ غصے کی تاثیر یہ غصہ ہے چونکہ اس کے اندر آگ ہے، اور آگ کی خاصیت یہ کہ نیچے سے آگ اوپر کو اٹھتی ہے، آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس غصے کو ختم کرو، پانی ڈالو اس کے اوپر۔ آگ تو پانی کی وجہ سے بجھ جائے گی نا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو وضو کر لو بھائی، ٹھنڈا پانی پی لو۔ ہاں جی، اور یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن کہہ رہا ہے اگر شیطان تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان سے پناہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ محفوظ ہو جاؤ۔ اور ایک بہترین اور مختصر سا علاج یہ بھی بتایا گیا کہ غصے کے وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ غصہ بھی ختم ہوگا، اور مستقل درود شریف پڑھتے رہیں گے تو مزاج میں نرمی پیدا ہو جائے گا۔ مزاجوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ درود شریف ایک ٹھنڈی عبادت ہے، انتہائی خوشبودار عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے اندر بڑی ٹھنڈ رکھی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے درود شریف۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، آپ شفیق تھے، اور رؤوف الرحیم ہے قرآن کے اصطلاح کے مطابق۔ تو جو آپ کے اوپر درود پڑھے گا زیادہ سے زیادہ، جیسے عربوں کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، جب دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم تو پکڑ لیتے ہیں، ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ کسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو تیسرا آدمی آئے گا اور ان کو بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیارے انداز میں لجاجت سے کہے گا یا اخی صلی علی النبی، پیارے بھائی جان اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھو۔ اب یہ کون سا مسلمان ہے جس سے درود شریف پڑھنے کی درخواست کی جائے درود شریف نہ پڑھے؟ جیسے ہی اس کی زبان پہ درود شریف تو غصہ سارا ختم۔ میں بچوں کو سنایا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے کئی دفعہ یہ ہوا، لیکن ایک دفعہ وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، وہ مسجد نبوی سے ایک دفعہ جمعے کے دن مسجد نبوی میں جمعے کی نماز بہت زیادہ رش حرمین میں ہوتا ہے، تو مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں تو لاکھوں کا مجمع، ہاں جی، تو ایک کوئی لہیم شہیم آدمی شیخ تھے کوئی عرب، ان کا مجھے زوردار دھکا لگا۔ تو ظاہر اب انسان کی ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ تو آئے گا تکلیف پہنچنے پر، تو ظاہر اور نہیں تو کم از کم چہرے پر تو بل آتا ہی ہے نا۔ اس شیخ نے میری طرف دیکھا اور سے تو مسکرا پڑے اور مجھے فرمانے کے یا اخی صلی علی النبی تو چلی جان چھوٹ گئی۔ اور یقین کریں مجھے بالکل ایسے ٹھنڈ پڑ گئی اس کا جملہ سن کے، وہ آج تک مجھے نہیں بھولتا ہے۔ میں خیال میں وہ ابتدائی سے پہلا عمرہ تھا جب غالباً 2003 کا یا 4 کا سفر ہوا تھا، اس میں دیکھیں 18 سال گزر گئے، ابھی تک یہ بات نہیں بھولتی کیا ٹھنڈ ہے درود شریف میں۔ تو ایک بہترین درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خود بخود غصے کا علاج ہو جائے۔
تو صبر و تحمل پیدا کریں اپنے مزاج میں، نرمی پیدا کریں. ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں میں نرمی ہوتی ہے نا، جن کے دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جو اپنی زبان پر قابو پانے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فیض بھی بڑی دیر تک پھیلاتے ہیں، دور دور تک ان کا فیض پھیلتا ہے. اور چونکہ آپ اکثر علماء طلباء کا مجمع ہے تو ہمارے لیے ہمیں تو زیادہ ہم نے پوری امت کے سامنے جانا ہے اور پورے عالم میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پیغام کو پہنچانا، تو ہمارے لیے تو تحمل بہت زیادہ ضروری ہے. ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کریں، تحمل اور برداشت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے کے گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.